من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید سے کہتی ہوں، اہلا و سہلا، مرحبا۔ ہمارا علم کا سفر جاری ہے اور آج ہماری 15th کلاس ہے، الحمدللہ۔ تو آپ کا پچھلے لیسنز کے بارے میں کوئی سوال ہو، خاص طور پہ ابواب ثلاثی مزید فی کے بارے میں، تو آپ لکھ کے مجھ سے کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ایک دو سوال آئے بھی تھے جن کا بھی میں جواب نہیں دے سکی، تو پلیز اگر دوبارہ ریفریش کر دیں سوال اپنے، وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے چونکہ چیٹ، تو وہ مس ہو گیا مجھ سے۔ تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنا لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ حامیم السجدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، ڈٹ گئے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا یا کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پر، ان کو خوشخبریاں دینے کے لیے، اور موت کے وقت بھی نازل ہوتے ہیں۔ کیا دینے کے لیے نازل ہوتے رہتے ہیں؟ موت کے وقت بھی نازل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافو، ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے اللہ کو اپنا رب ماننا، رضیت باللہ ربا، پھر اس پر ڈٹ جانا اور اس پر استقامت اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب ہونے پر استقامت عطا فرمائے اور اس پر ملنے والے انعامات بھی نصیب کرے۔ اس آیت کو اس وقت سامنے رکھنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو ہم باب پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا ایک لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اور وہ باب ہے، اب باب مزید فی کا باب، باب تفعل، جو ہم ان ابواب میں آگے بڑھ رہے ہیں تو بولنے میں بھی ذرا گاڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے نوٹ کی یہ بات؟
یعنی ثقیل قسم کی اردو ہمارے سامنے آ رہی ہے. پہلا باب افعال، پھر تفعیل، پھر مفاعلہ. آج کا باب ہے تفعل. شروع میں تا پر زبر رکھنی ہے، پھر فا کلمہ، پھر عین کلمہ اور پھر لام کلمہ. تو کرنا کیا ہے؟ عین کلمہ ڈبل ہو جائے گا. تو پہلا لفظ اس کو سوچتے ہی شروع میں ذہن میں آیا، اردو کا لفظ ہے تبسم. تو اگر ہم آپ کو پوچھیں روٹ لیٹرز کیا ہیں، شروع میں تا، پھر تا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اس باب کی ہے. سین آئنفا کی جگہ ہے تو پھر عین لام میم سے تعلم. عین لام میم روٹ نکل آیا. معنی کیا ہوتا ہے تعلم کا؟ سیکھنا. اور تبسم کا معنی تو آپ کو آتا ہی ہے، مسکرانا. مسکرائیے. تعلم. اب دیکھیں علم سے کیا کچھ بن رہا ہے. علم سے ہی تعلیم بن رہی ہے، علم سے ہی عالم بن رہا ہے، علم ہی سے تعلم بن رہا ہے، علم ہی سے معلوم بن رہا ہے، علم سے ہی علامت بن رہی ہے. سب کچھ روٹ عین لام میم سے بن رہا ہے. تو اسی طرح ایک لفظ ہے تکبر. تا باب کی ہے اور کاف با را روٹ ہو گیا. ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ تکبر. نہیں، تکبر نہیں، عین کلمہ پر پیش بولنا ہے تکبر. صحیح لفظ جو ہے تلفظ ہمارے اردو کے جو ہم زبان استعمال کرتے ہیں بولنے میں، اس کے اکثر جو الفاظ ہیں ہم ان کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں. تو اب باب پڑھنے کے بعد ہماری انشاءاللہ اردو اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو صحیح تلفظ جو ہے عین کلمہ پر پیش کے ساتھ ہے. تلفظ یہ بھی اسی باب کا لفظ ہے. بولتے ہوئے مجھے خیال ہے کہ یہ بھی اسی باب کا ہے. پھر توکل، اسے بھی ہم توکل بولتے ہیں. درست پروننسیشن ہے توکل. باؤ، کاف اور لام یہ ہے روٹ. تحفظ کا ہے فا، فا، وا. تو ان سب کے معنی آپ کو آتے ہیں. ان ابواب کی یہی خصوصیت ہے کہ آپ کو ان کے معنی آتے ہیں، الا یہ کہ چند الفاظ ہوں گے جو اردو میں استعمال اتنے نہیں ہوتے. اور آج کل تو ہماری اردو بھی جو ہے وہ متروک کی ہوتی جا رہی ہے. تو کیا کریں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. عربی زبان میں بہرحال استعمال ہوتے ہیں. پھر اگلا لفظ ہے ہمارا تمدن. تا ہٹا دے تو روٹ میم دال نون نکل آیا. اسی طرح باب تفعل کا ایک مصدر ہے تمکن. میم کاف نون، اسی سے تمکین بھی ہے. پھر تقدم اور تکلم، تصرف، تنزل. تا ہٹائیں گے تو روٹ لیٹرز نکل آئیں گے. تجسس، تحمل، تردد، تربص. پھر تفکر، تشکر. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ہمارے باب تفعل کے ہیں اور آپ کو ان کے معنی آتے بھی ہیں. اور یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بولے بھی جاتے ہیں. اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرتے رہے ہیں؟ پہلے اس باب سے فعل ماضی بنائیں گے، پھر مضارع کی باری آئے گی اور مضارع ہی سے ہم نے آگے سب کچھ بنانا ہے. تو چلیں پہلے ماضی بنا لیتے ہیں. اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا ہمیں. بہت آسان بات جو کہ آپ کر چکے ہیں. باب تفعیل کیا ماضی بنا تھا؟ باب تفعیل کا عین لام سے تینوں روٹ لیٹرز پر زبریں.
اور فعلا بن گیا. عین کلمہ کو جب ڈبل کر دیا تو بن گیا فعلا. باب تفعیل کا ماضی بن گیا. فعلا لکھ کر شروع میں تفعل کی تا لگا دے تو کیا بنا تفعلا. شروع میں تا زائد آ گئی اور عین کلمہ ڈبل ہو گیا. تو یہ پہلا باب ہے جس میں 2 حروف کا ہم نے اضافہ کیا. افعال میں ایک افعلا شروع میں حمزہ آیا. تفعیل میں بھی ایک عین کلمہ ڈبل ہو گیا. اور باب مفعلہ میں بھی فعلا ایک حرف کا اضافہ. اور باب تفعل میں 2 شروع میں تا اور پھر عین کلمہ ڈبل ہو گیا. 2 حروف زائد ہیں ایک تا اور دوسرا عین کلمہ ڈبل. یہ پہلا باب ہے جس میں 2 زائد حروف آ گئے. تو کیا کیا ہم نے باب تفعیل کے ماضی کے شروع میں تا لگائی اور پھر تفعیل کا جو ماضی تھا پہلا صیغہ تھا فعلا وہ لگا دیا. تو اب آپ جب پہلا حرف مل گیا ہمارا ہوا کا صیغہ تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس پہ وہ بنا سکتے ہیں اس کی ماضی کی گردان. تو چلیں ماضی کی گردان بنائیں. تفعل تفعلا تفعلو تفعلت تفعلتا تفعلنا تفعلت تفعلتما تفعلتم تفعلتی تفعلتما تفعلتن تفعلت تفعلنا. یہ ہماری ہو گئی ماضی کی گردان باب تفعل سے. توکلت پھر ہم بنا لیتے ہیں باؤ کاف لام سے. توکلا توکلا توکلو توکلت توکلتا توکلنا توکلتا توکلتما توکلتم توکلتی توکلتما توکلتن توکلتو توکلنا. جی چلیں آپ سے مائک پہ کروا لیں گردان. کیا خیال ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماضی ہے تعلم. الحمدللہ. سب سے پہلے ہاتھ کھڑا ہوا ہے رضا الیاس. آپ ایسا کیجئے کہ تعلم سے گردان کیجئے. پہلے 3 صیغے مکمل کریں اور پھر جو ہے مونس کے صیغے کریں گی فرزانہ آرائی اور پھر اسماء مون جس طرح ترتیب ہے 3 صیغے کرتے جائیں. چلیں آپ کھولیے مائک رضا. جی باجی. جی تعلم تعلما تعلمو. شاباش بہت اچھا بولا آپ نے. الف کو بہت اچھی طرح آپ نے مینشن کیا. تعلم تعلما تعلمو. شاباش. اور اس کے بعد فرزانہ آپ تینوں صیغے بولیے غائب کے مؤنث کے. تعلمت تعلتما تعلمن. پھر سے دوبارہ کوشش کریں واحد سے. تعلمت شاباش. تعلتما ایسا کیجئے کہ تعلم ایسا تعلم کیا کریں نہیں آئے گا. جی جی جو مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے نا واحد اسی ایک کے آگے درمیان میں ایک تا ایڈ کر کے تو پھر الف لگایا کرے. جی جی تعلمت تعلم تعلمت. جی تعلمتا. تعلمتا الف بھی بولیے. جی بولے تعلمتا تعلمتا ٹھیک تعلمتا. اور اس ٹھیک کے ہے. بعد آئے گا تعلمنا شاباش. تعلمن. نہیں من نہیں آئے گا. تعلم تعلم اوکے من. تعلمنا. جی
تعلمنا پہلا جو سیگا ہوتا ہے نا، جو چھٹا سیگا ہے وہ پہلے سیگے سے بنتا ہے. تو جی تعلمنا میم کے اوپر زبر دیں اور نون کے اوپر زبر دیں. تعلمنا اوکے آئندہ کے لیے تعلمنا جی ٹھیک. پہلے سیگے سے نون لگائیں گے ساتھ اور بولنے میں پھر آ جاتا ہے. جی اوکے آگے مذکر کون بولے گا؟ تعلمت جی جی اسما. وعلیکم السلام. تعلمت تعلمتما تعلمتم. دوبارہ سے بولیے. تعلمت ٹھیک تعلمتما تعلمتم. آگے بھی شاباش پڑھوں؟ شاباش. جی رضوانہ کریں گی آگے. نہیں سوری ملیحہ ہے. ملیحہ جی ملیحہ اگلے جو دو سیکھے ہیں وہ رضوانہ کریں گی. جی ملیحہ آپ بولیے مائک. جی تعلمتی تعلمتما شاباش تعلمتن. شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. چلے رضوانہ آپ آخری دو. جی باجی. تعلمت تعلمنا تعلمنا. جی ٹھیک ہے. دو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک ہی کافی ہے. تعلمت تعلمنا. اوکے چلے الحمدللہ یہ ہو گئی. آگے ہے ہمارا کہاں آپ نے یہ پڑھا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. علامہ کون سے باب کا صیغہ ہے؟ اچھا کون سبین آپ بتائیے کہ یہ جو آپ کے سامنے ہے حدیث، تو اس میں کون سی آپ پہچان رہے ہیں جو ہم ابواب میں پڑھ رہے ہیں صیغے؟ کون کون سا ہے؟ سبین مظفر کون سا ہے اور کس باب سے ہے؟ کھولیے مائک سبین. جی باجی تعلمہ کون سے تعلمہ باب سے ہے؟ یہ باب تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے. اور کون سا صیغہ ہے؟ تعلمہ واحد مذکر کا باجی. واحد مذکر کون سا؟ حاضر کے یا متکلم؟ کون سا ہے؟ ایک سیکنڈ آپ نے کیا پوچھا باجی؟ میں نے پوچھا صیغہ کا کون سا ہے، کون سے نمبر والا صیغہ ہے؟ اب تو نمبر یاد ہو گئے کہ نہیں ہوئے ابھی؟ جی باجی پہلا صیغہ ہے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور آگے اور کون سا آپ نے پہچانا؟ علمہ بھی باجی یہی ہے. بالکل علمہ علامہ. جی جی وہ جو ہے وہ الگ ہے. رم- علامہ کون سا باب کا ہے اور جی کون سا صیغہ ہے؟ علمہ جی یہ بھی پہلے صیغہ ہے باجی. یہ بھی بالکل شاباش پہلا صیغہ ہے. چلیں آگے گل سہیل آپ بتائیے کہ اس کا ذرا ترجمہ کر دیں آپ حدیث کا. جی میم. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سکھائے قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. بالکل. یہ جو تعلمہ ہے نا باب تفاعل، اس کی جی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فعل لازم ہے، اس کا اثر اپنے اوپر ہی ہوتا ہے. من تعلمہ جو قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھلائے. وہ جو باب تفعیل ہے نا وہ تفعیل متعدی سے کا. میم. جی بالکل. تو وہ اس کے افعال جو ہیں وہ متعدی ہوتے ہیں عام طور پر. تو علمہ جو سکھلائے اس کو. اس کو الحمدللہ رب العالمین قرآن کو سکھائے. اس کا جو جی وہ جاری ہے زمین قرآن کی طرف ہے. چلیں آگے چلتے ہیں ہم. تو اب باب تفاعل سے ہاتھ کھڑا رکھیے، میں بنواتی ہوں پھر آپ سے جو لائن میں ہے. باب تفاعل سے ہم فعل مضارع بناتے ہیں. تفاعل تو ماضی تھا، تو شروع میں ہم علامت مضارع یا کے ساتھ زبر لگائیں گے. تا تو آ ہی رہی ہے باب کی. تفعل شروع میں علامت مضارع زبر کے ساتھ یتفعل، تو یہ مضارع بن گیا ہمارا ہوا کا.
ٹھیک ہے. تو لیکن آپ نے کچھ اور نوٹ کیا؟ بنا لیا میں نے مضارع، ٹھیک بنایا؟ کون بتائے گا؟ جی ناہید آپ بتائیے، میں نے ٹھیک بنایا مضارع؟ مائک کھولیے اپنا. یتفعل، شروع میں علامت مضارع زبر کے ساتھ لگائی اور باپ کا تا آ گیا. جی ٹھیک یتفعل، بنایا ہے ٹھیک بنایا. جی. اچھا سائمہ آپ بتائیے، ٹھیک بنا؟ ایکچولی لو ہونا چاہیے یہ تھا. شاباش، بالکل. علامت مضارع کے لام کلمہ پر پیش آتی ہے. ہاں جی بالکل. جی. الحمدللہ رب العالمین. حاضر ہیں آپ. تو مجھے بلکہ ہوا کہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ لام کلمہ پر پیش آتی ہے. چلے الحمدللہ. اب جب سامنے آ گئی بات، مضارع کا پہلا صیغہ بن گیا، تو پھر تو گرامر بہت وہ اس کی گردان جو ہے بہت آسان ہو گئی. یتفعل، یتفعلان، یتفعلون، تتفعل، تتفعلان. اور پھر یہ چھٹا صیغہ پہلے صیغے سے بنے گا اور صرف آگے نون کے اوپر زبر لگانی ہے. یتفعلنا، تتفعل، تتفعلان، تتفعلون، تتفعلین، تتفعلان، تتفعلنا، اتفعل، نتفعل. الحمدللہ رب العالمین. چلیں اب آگے کون سی ہے؟ ہم اس کو میں پوچھتی ہوں آپ سے. جی سائمہ آپ ایسا کیجئے کہ ہم نے بنائی تفعل یتفعل. اب با سین میم سے اگر آپ بنا دیں مضارع اور ماضی، با سین میم سے شروع میں تا لگائیے. سائمہ مسعود. جی سائمہ. ایمان آپ بتا دیجئے. جی میم کوشچن ریپیٹ کرے گا میم. با سین میم، اس سے باب تفعل کا ماضی اور مضارع بنائیے. یتبسمو. جی اچھا ماضی پہ بنانا ہے. تبسما، یتبسمو. پھر سے بولیے. تبسما، یتبسمو. تبسم، یتبسم. شاباش. چلیں آگے کون بنائے گا؟ سعدیہ احمد آپ بنائیے عین لام میم سے. جی سعدیہ. جی باجی کس سے؟ این لام، این لام عین لام میم. میم. علامہ. اچھا یتعلم، یتعلم نہیں سوری، تعلم، جی یتعلم. جی اس کو اور دوبارہ آگے بولیے. ہاں بلکہ تین نہیں، گردان نہیں بنانی، صرف ماضی اور جی مضارع بنائیے. اس کو 3 دفعہ بولیے آپ اچھا. تاکہ منہ پہ چڑھ جائے. جی تعلم، جی تعلموا، يتعلموا، تعلم شاباش. يتعلموا، تعلم يتعلموا، تعلم يتعلموا. ٹھیک ہے باجی؟ باجی ٹھیک ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ تعلم يتعلموا. جی بریرہ سوری ملیحہ سے پہلے ہم ایک پوچھ چکے ہیں سوال. اب بریرہ کی باری ہے. بریرہ کامران
آپ بتائیے کہ آپ ایسا کریں کہ فعل مضارع کی گردان کر دیں باؤ کاف لام سے. یتوکلو بولیے. بریرہ مریحہ سے ہو چکا تھا نا. چلیں جس کا مائک کیجیے. جی مس کون سا ورڈ جی واو بریرہ کا بولیے. جی گردان بنانی ہے. جی بالکل گردان کیجیے. جی واو کاف لام جی یتوکلو توکلا یا توکلو. جی نہیں توکلا دیکھیے ماضی ہوگا یا توکلو. جی ٹھیک ہے بالکل صحیح. جی میں گردان بناتی ہوں. یا ٹھیک ہے توکلو یا توکلانی یا توکلونا. تتوکلو تتوکلانی یا توکلنا. جی جی وکلی تتوکلانی یا تتوکلو توکلون. تتوکلو یا تتوکلانی. توکلانی یا توکلون. نہیں بھائی تتوکلو. جی آپ جی حاضر کا بنا رہی ہے نا تو یا تو لگے گا ہی نہیں. تتوکلون. جی ٹھیک ہے. چلیں آگے تتوکلون. اب حاضر مؤنث کا بنائیے. جی مضارع آواز صحیح نہیں آ رہی. تتوکلو تتوکلانی تتوکلون تتوکلینا تتوکلانی تتوکلنا. اتوکلو نتوکلو. شاباش ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے میں برکت دے. آپ کو اور زیادہ پریکٹس کرنے کی تو اور زیادہ بہتر آمین. ہو جائے انشاءاللہ. سب کا ہی ہو جائے. پریکٹس کی ضرورت ہے. تو اب باب تفاعل سے 2 گردانیں ہماری ہو گئیں. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فعل مضارع کی گردان میں کچھ صیغوں میں 2 تا آ رہی ہیں. تتا کی آواز آتی ہے. تتا. اب عرب والوں کے لیے تتا کی آواز ویسے ہی مزاحیہ ہوتی ہو گئی. تو عرب کے بعض قبائل نے کیا کیا کہ اس تتا سے ایک تا کو اڑا دیا. گویا انہوں نے تتوکلو کو توکلو کہہ دیا. جو سیغے فعل مضارع کے 2 تا کے ساتھ آ رہے تھے نا، یعنی باب تفاعل کے فعل مضارع کی گردان میں ان سیغوں میں سے جن میں 2 تا آ رہی تھیں ان میں سے ایک تا کو انہوں نے نکال دیا. تو اس پھر رول یہ بنا ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو آپ پر ہر بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. تو لفظ ہے تنزلو. باب تفاعل کا مضارع کا صیغہ ہے تنزلو. ٹھیک ہے. نون زالام روٹ ہو گیا. تنزلو. ماضی کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ تنزلہ. اور مضارع کا پہلا صیغہ یتنزلو. اس وقت 2 تا نہیں ہے. اور مصدر تنزلن. مصدر اسم ہوتا ہے نا تو آخر میں تنوین کے ساتھ بولیں گے. مصدر عام طور پر منصوب بولا جاتا ہے. تو جب بھی آپ تصریف کریں تو منصوب بولا کریں، یا ویسے تو جائز ہے بولنا، رفع میں بھی بولنا جائز ہے، جیسے آپ کی مرضی. تو اس سے فعل مضارع کی گردان کر لیں تو کیا ہوگی؟ یتنزلو یتنزلانی یتنزلون. تتنزلو تتنزلانی یتنزلنا. تتنزلو تتنزلانی تتنزلون. تتنزلون تتنزلین تتنزلانی تتنزلنا. اتنزلو نتنزلو. اب وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو اس میں دیکھیے 2 تا ہیں. تتنزل لفظ ہے تنزل. باب تفاعل سے روٹ ہے نون زالام. ماضی کا پہلا صیغہ بنا ہے تنزلہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ یتنزلو، اور مصدر بن گیا تنزلن. تو اسی روٹ سے جب ہم
हमने मुजारे की गर्दान की तो क्या हुआ कि इसमें जो दो ता आ रही है ना, वो आ रही है वाहिद मुअन्नस के सीगे में, और फिर वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सीगे में, और फिर इसी में आ रही है दो, ततनज़्ज़लना में भी आ रही है, ततनज़्ज़लतु में भी आ रही है, तो ततनज़्ज़लना उसमें भी आ रही है। तो ये जितने सीगों में दो ता आ रही हैं, तो इनको एक ता को हज़फ करना जायज़ भी है और रखना भी जायज़ है, दोनों तरह हो सकता है। एक मैंने आयत आपके सामने रख दी कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, फरिश्ते नाजिल होते हैं उन पर, तो दो ता इकट्ठी आ गई, एक फेल मुजारे की ता है और दूसरी बाब तफ़ाउल की ता है। एक ता को हटा सकते हैं, लेकिन अगर ना भी हटाएं तो भी जायज़ है। इसकी मिसाल में आपको कुरान मजीद की आपके सामने रखती हूँ। तो तनज़्ज़लु इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा। यहाँ पे देखें, यही बाब है, और इसी तरह इसमें ये वाहिद मुअन्नस का सीगा आया है। जाहिर है ना, जो है हमारा फाइल जाहिर है, उसके लिए या 1 नंबर आएगा या 4 नंबर आएगा। तो ये ऊपर वाला भी वही है, वाहिद मुअन्नस का सीगा। मलाइका उधर भी है, मलाइका इधर भी है, और मलाइका को आपको पता है कि जो जमा होती है उनकी फिर, तो उसमें वाहिद मुअन्नस का सीगा लगता है। तो ततनज़्ज़लु और तनज़्ज़लु दोनों आ रहे हैं कुरान में मिसालें। तो बना क्या फिर? बना ये रूल कि आप एक ता हटा भी सकते हैं और ना भी हटाएं तो भी कोई बात नहीं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों मिसालें आपको मिल गई, दो ता के साथ भी, दो ता के साथ भी और सिंगल ता के साथ भी, दोनों जायज़ है। फेल मुजारे के वो सीखे जो दो ता इकट्ठी हो जाती हैं, उनमें से एक ता को हज़फ करना जायज़ है। अरब के बाज़ कबाइल करते थे, तो कुरान में उनकी लुगत की मिसाल भी आ गई, और जो नहीं करते थे उनका भी ख्याल रखा गया। तो माजी, मुजारे और मस्दर हो गया। अब फेल अम्र और नहीं बनाकर फिर माजी और मजहूल की को बनाना सीखेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब मजीद फी में फेल अम्र, फेल नहीं, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, माजी मजहूल और फिर मुजारे मजहूल बनाने के कायदे या रूल्स बिल्कुल सेम है। फेल अम्र और फेल नहीं बाप के फेल मुजारे हाजिर के सीखों से बनेंगे। तो फेल अम्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे? फेल मुजारे हाजिर का पहला सीगा ले लेते हैं। तो क्या है वाहिद मुजक्कर का पहला सीगा? ततफ़अलु, वो ले लिया। फिर दूसरा स्टेप है फेल मुजारे को अखफ कर दे, ततफ़अल। तीसरा स्टेप है अलामत मुजारे हटा दे, हटा दी तो क्या रह गया? तफ़अल। पढ़ा जा रहा है तो फेल अम्र तैयार है, तफ़अल। अब आ जाते हैं फेल नहीं की तरफ। तो फा लाम रूट से ही बनाऊंगी। स्टेप 1 है फेल मुजारे हाजिर मुजक्कर का सीगा ले लें,
ततफ़अलु, जो हमने फेल अमर के लिए भी लिया। स्टेप 2 है मुजारे के शुरू में ला लगा दें, ला ततफ़अलु। स्टेप 3 है फेल मुजारे को अखफ कर दें, ला ततफ़अल। तो तसरीफ हमारी कहाँ तक पहुंची? तफ़अला यतफ़अलु तफ़अुलन, तफ़अल ला ततफ़अल। तो ये तरतीब यही रहेगी, आपने आगे पीछे नहीं बोलना। पहले माजी आएगा, फिर मुजारे आएगा, फिर मस्तर आएगा। जो मेरे पास आप लोग भेज रहे थे ऑडियोस, उसमें किसी किसी में, सब में नहीं, किसी किसी में गड़बड़ थी कि वो मस्तर को बिल्कुल आगे ले जाके बोल रहे थे। तो एक तरतीब से बोलेंगे ना तो अपने कानों को भी आपकी आदत भी हो जाएगी, कोई चीज मिस भी नहीं होगी। तफ़अला यतफ़अलु तफ़अुलन तफ़अल ला तफ़अल। अब करते हैं कि बाप तफ़अउल से इस्मुल फ़ाइल का बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो इसको देखिए कि करना हमने क्या है। पहले हम बाप का फेल मुजारे का सीगा ले लेंगे, यतफ़अलु। ये थोड़ी सी करेंगे हम क्या कि इस्मुल फाइल बनाने के लिए करेंगे ये कि मुज़क्कर वाहिद का सीगा ले लेंगे, यतफ़अलु। अलामत मुज़ारे हटाकर पेश वाली मीम लगा दे, मुतफ़अलु। लेकिन चूंकि हम फाइल बना रहे हैं ना, तो फाइल के नीचे आइन कलिमा के नीचे जेर आती है। फाइल के लिए आइन कलिमा के नीचे जेर लगा दें, मुतफ़अलु। लेकिन चूंकि ये इसम है इसलिए तनवीन आएगी पहचान के लिए। लाम कलिमा पर हमने तनवीन लगा दी तो क्या बना? मुतफ़अइलुन। ये हमारा बन गया है इस्मुल फाइल। इस्मुल मफूल बनाने का तरीका देख लें, रूट वही रहेगा फ़ाइलाम। तो इसके लिए स्टेप 1 क्या है कि हमने ये ले तो लिया यतफ़अलु, और फिर अलामत मुज़ारे हटाकर पेश वाली मीम लगा दे तो क्या बन गया? मुतफ़अलु। तो आइन कलिमा के नीचे नहीं, अब आएगी ऊपर। आइन कलिमा पर ज़बर लगा दें। इस्मुल फाइल में ज़ेर आती है आइन कलिमा के नीचे, और इस्मुल मफूल में आइन कलिमा पर ज़बर लगाएंगे तो क्या बना? मुतफ़अलु। चूंकि तनवीन लगानी है हमने इसमें, आखिर में तनवीन लगा दें तो इस्मुल मफूल तैयार हो गया। तो तसरीफ हमारी कहाँ तक पहुंची? तफ़अला यतफ़अलु तफ़अउलन तफ़अल ला ततफ़अल मुतफ़अइलुन मुतफ़अलुन। ये बार बार हर स्टेप के बाद, हर चीज नई बनाने के बाद में जैसे ही रूट सामने आया, बाप का नाम सामने आया, तो फौरन आपके सामने फेल माजी भी बन जाए, मुजारे भी हो, मस्तर भी आ जाए, मफूल, सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाए। चले अब देख लेते हैं मुजारे का बनाने का माजी का तरीका। क्या करेंगे हम? माजी बनाने के लिए मजहूल के माजी का पहला सीगा ले, तफ़अला, आखिरी हर्फ को हमने छेड़ना नहीं, ठीक। और स्टेप 2 है, इससे पिछले हर्फ पर जेर लगाएंगे। जबकि देखें जो हमारा नॉर्मल बन रहा है ना माजी, उसमें आइन कलिमा पर जबर है, तो आखिरी हर्फ को हमने नहीं छेड़ा, लाम पर जबर है, लेकिन दूसरे पे हमने
عین کلمہ کے نیچے زیر لگانی ہے. تو کیا بن گیا؟ تفعیلا. اب اسٹیپ 3 ہے جتنے بھی متحرک حروف ہیں ان پر آپ پیش لگا دیں. متحرک کتنے؟ تا بھی ہے اور فا بھی ہے. تو دونوں پہ پیش لگی تو لفظ کیا بنا؟ تفعیلا. تفعیلا یہ ہمارا ماضی بن گیا. تفعیلا. تفعلا سے تفعیلا. اب مضارع مجہول کو دیکھ لیجئے. روٹ وہی فا لام فا عین لام. مضارع کا صیغہ ہے یتفعلو. سٹیپ 1 آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. دوسرا سٹیپ ہے عین کلمہ پر زبر آئے گی، زبر لگا دیجئے. یتفعلو. علامت مضارع پر پیش لگا دیں تو کیا بنا؟ یتفعلو. یہ مضارع بن گیا فعل مضارع مجہول. یتفعلو. تصریف کیا ہوئی؟ تفعل یتفعلو تفعلن تفعل لا تتفعل متفعلون متفعلون تفعل یتفعلو. اس باب میں 2 حروف کا اضافہ ہوا ہے، شروع میں تا اور عین کلمہ. یہ بار بار میں ریپیٹ اسی لیے کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ ذہن میں رہیں باتیں. تو جب آپ نے تصریف سنانی بھی ہے نا، یہ جب آپ تصریف بولیں تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماضی تفعلا، مضارع یتفعلو اور مصدر ہو گیا تفعلن. ہر بار آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ یہ ترتیب بولیں گے نا تو یا ہر جگہ پر بکس میں بھی سب جگہ پر یہی ترتیب چلتی ہے. کچھ بکس میں وہ مصدر لے جاتے ہیں آخر پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے بولیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کہ یہ زیادہ ترتیب زیادہ بکس میں اس طرح آتی ہے. ٹھیک ہے. تفعل تذکر تکلم تصدق تنزل. اس کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں. اس کی جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے نا وہ تکلف ہے. جس فعل کا ذکر ہو اس کو خود سے حاصل کرنا، یعنی کام کو با تکلف کرنا اور تصنع کے ساتھ کرنا. کیونکہ اس باب تصنع کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، جیسے تشجع وہ بہادر بنا. سوری یہ تو ہم ماضی بولیں گے نا. تشجع سوری میں بھی وہ نئے روٹ سے چونکہ بالکل یوز ٹو نہیں ہے، نئے روٹ اس سے پڑھا نہیں ہے کچھ اتنا. تشجع اس میں تا پر زبر، فا کلمہ پر زبر، عین کلمہ ڈبل اور اس پر بھی زبر اور لام کلمہ پر بھی زبر. معنی اس کا بنے گا وہ بہادر بنا. پھر جیم نون با اجتناب کرنا، بچنا، روٹ اس کا یہ ہے. تو تجنبن تجنبا. اس باب میں آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ کبھی کبھی فعل میں ماخذ یعنی روٹ میننگ سے بچنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، بالکل اس کے الٹ. مثلا اسم گناہ باب تفاعل سے ہے. اسم تو سادہ لفظ ہے نا، اسم گناہ. باب تفاعل میں جب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تعصمن. تعصمن یا تعصمن یہ گناہ سے بچنا. حجود سونا، تہجد یہ سو کے اٹھنا. جرعاتن گھونٹ،
اور تجرعن گھونٹ گھونٹ پینا، کسی کام کو آہستہ آہستہ یا بتدریج کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اس کی مثال آتی ہے یتجرعہ، وہ پی رہا تھا یا پیتا تھا یا وہ پیے گا، ہو اس کو، وہ پیتا تھا اس کو یا پیے گا اس کو، ولا یکادو، اور نہیں قریب کے، لیو یسیغہ، سوری یہ لام نہیں ہے، یسیغہ، کہ وہ پی لے اس کو۔ یہ باب میں جو آتے ہیں افعال، اس میں اکثر فعل لازم کا معنی بھی ہوتا ہے، مثلا علمہ یعلم تعلیم، کسی کو سکھانا۔ تو اس باب میں جب عین لام میم آیا تو کیا ہوا؟ تعلم یتعلم تعلم، خود سیکھنا، کسی کام کو کوشش، محنت اور شدت سے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، مثلا تدبر، غور و فکر کرنا۔ اس کے ساتھ ہمارا اگلا باب ہے باب تفاعل۔ پہلے کیا تھا؟ تفاعل، شروع میں تا لازمی بولنی ہے، اور پھر الف جو ہے فا کلمہ، اس کے بعد الف آئے گا، شروع میں تا، پھر فا کلمہ، پھر الف، اور پھر جو ہے وہ عین کلمہ اور لام کلمہ، تفاعل۔ تو پہلے ہم اس وزن پر آنے والی قرآن مجید کی صورتوں کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ تکاثر۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تکاثر کے حروف اصلیہ کیا ہے، تو آپ نے شروع کی تا ہٹا دینی ہے اور الف بھی ہٹا دینا، تو پھر کاف سا را آپ کے حروف اصلی نکل آئے۔ اچھا، کیا میں پوچھوں آپ سے، بتائیں گے کہ کون کون سے آ رہے ہیں؟ جی ہاتھ کھڑا کیجیے۔ جی فرزانہ۔ جی 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 اب بتائیے تغابن، اس میں روٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ جی غین با نون۔ شاباش شاباش، بہت آرام سے آپ نے سیکھ لیا۔ تو آج ہمارا کچھ نیٹ مسئلہ کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کلاس چل رہی ہے۔ اچھا سائمہ مسعود، آپ بتائیے گا کہ تفاخرن، تفاخر، اس میں ٹیچر ہوگا فا، قین، خے اور را، خا اور را، سوری۔ تفاخر، جی میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل جی آ رہی ہے۔ جی فا، خا اور را۔ شاباش، بالکل درست، الحمدللہ رب العالمین۔ جی اب آپ ملیحہ، آپ بتائیے گا کہ تکاثر تو میں نے خود بتا دیا، تغابن بھی ہو گیا، تغافل۔ تغافل، غین جی فا، تغافل، جی غین فا لام، لام۔ شاباش۔ جی بینش انصاری، آپ بتائیے تعارف۔ جی باجی کون سا آپ نے کہا؟ جی تعارف، عین را فا، پھر سے بولیے۔ عین را فا، تعارف۔ شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل درست۔ جی گل سہیل، آپ بتائیے کہ تعاون۔ عین واو نون۔ شاباش۔ جی آگے ہیں ہمارے بریرہ کامران، آپ بتائیے گا تصادم۔
जी स्वाद दाल मीम। जी बिल्कुल। अगली हैं तलत मुजफ्फर, आप बताइए। ताकुब। जी जी तलत। तलत आपका माइक नहीं खुल रहा। चले आप अगला बता दीजिएगा, खोलिए अपना माइक उतनी देर। सादिया आप बताइए। जी ताकुब। आइन कॉफ बा। आइन ऑफ बा, शाबाश। जी अब तलत जी आपका माइक खुल गया। जी तजावुज। जी मैम खुल गया। जी जी तजावुज। वाव जा। जी जी वाव जा। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तनासुब। अस्मामून। तनासुब। फरीहा नाज आप चेक कीजिए, आपका खुल रहा है। जी जी कौन सा बोलिए। बताना मैंने? तनासुब। जी नून सीन बा। शाबाश, बिल्कुल सब दुरुस्त। अब कोई रह तो नहीं गया है। फरीहा का भी हो गया, अस्मा मून रह गई हैं। तो अस्मा आप बताइएगा। अ, जी तनासुल। तनासुल। नून नून जी सीन ला। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब आपने नोट किया कि ये सारे जो अल्फाज हैं, ये तकासुर जो है वो सूरा का नाम है, तगाबुन भी सूरा का नाम है, और फिर इसी तरह तफाखुर, तकासुर, ये सारे अल्फाज जो है ना, ये कुछ सूरतों के नाम में, कुछ बहुत इस्तेमाल होने वाले अल्फाज है। तो देख रहे हैं आपके दो पार्टीज कम से कम इन्वॉल्व है, एक दूसरे से कसरत हासिल करना, तकासुर, तफाखुर एक दूसरे पर फख्र करना, और फिर तगाफुल एक गफलत कर रहा है, दूसरा फरीक साथ है, तारुफ भी दो लोगों का मिलना, और फिर ताउन भी दो लोग इन्वॉल्व हैं, या दो कौमें इन्वॉल्व हैं, या दो ग्रुप से इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह ये तो हो गया कि तवातुर एक दूसरे के पीछे आना, ताकुब पुलिस ने चोर का ताकुब किया, पुलिस चोर आगे था, पुलिस पीछे उसका पीछा कर रही थी। तो दो दो इन्वॉल्व है, कभी तसादुम अकेले नहीं हुआ, बस का गाड़ी के साथ तसादुम हो गया, दो इन्वॉल्व। तनासुब, तनासुल, तजावुज, तदारुक, ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हमारे पांचवें बाब तफाउल के हैं। तो इसमें शराकत का मफहूम पाया जाता है कि एक दूसरे के साथ मिल के, या एक दूसरे के साथ दो दो चीजें इन्वॉल्व है, दो दो ग्रुप, दो अशखास, दो कौमें, या इस तरह इन्वॉल्व। तो अब हम देख लेते हैं, लफ्ज तो आपने देख लिए, अब देखते हैं कि माजी कैसे बनता है इसका। इस बाब का, बाब मुफाला का माजी कैसे बना था? वो बनाया था हमने फ़अला, और आपको पता है कि इसमें अलिफ जायद था, फा आइन लाम रूट के हो गए, और फा कलिमा के बाद अलिफ था, फ़अला। तो जब अगर हम इस फ़अला से पहले ता लगा दें तो क्या बनेगा? तफ़अला। तो ये बन गया हमारा बाब तफाउल से हमारा माजी बन गया पहला सीगा। तफाअला, तफाअला, तफाअलू, तफाअलत, तफाअलता, तफाअलना, तफाअलता, तफाअलतुमा, तफाअलतुम, तफाअलती, तफाअलतुमा, तफाअलतुन्ना, तफाअलतु, तफाअलना। एक और बना दूं, तकासरा से तकासरा, तकासरा, तकासरू, तकासरत,
तकासरता तकासरना, तकासरता तकासरतुमा, तकासरतुम, तकासरती, तकासरतुमा, तकासरतुन्ना, तकासरतु, तकासरना। इसी तरह तगाबुन से तगाबना, तफाखुर से तफाखरा, तआवुन से तआवना। ये आपको समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं फेल मुजारे की तरफ। फेल मुजारे अलामत मुजारे से शुरू होता है, तो शुरू में हम या अलामत मुजारे लगाएंगे और इस पर आएगी जबर, जबर आएगी और फिर बा तफाउल का माजी का सीगा लगा देंगे, तो क्या बन गया यतफाअला। आखिर में जबर थी तो हम लाम कलिमा पर पेश लगाएंगे तो मुजारे बन गया यतफाअलु, यतफाअलु, यतफाअलानी, यतफाअलूना, ततफाअलु, ततफाअलानी, यतफाअलना, ततफाअलु, ततफाअलानी, ततफाअलूना, ततफाअलीना, ततफाअलानी, ततफाअलना, अतफाअलु, नतफाअलु। तगाबना यतगाबनु, तआवना यतआवनु, तारफा यतआरफु, तकासरा यतकासरु। ये सारे अल्फाज इस तरह माजी और मुजारे मिलके इस तरह आप बोलेंगे तगाफला यतगाफलु। अच्छा, ये इस बाब में भी, बाब तफाउल में भी वो सीगे जिनके दो ता इकट्ठे हो रहे हैं, जिनमें इनमें से एक ता को निकाल देना जायज है, लाजमी नहीं है, जायज है। निकाल दें ना निकालें, कुरान करीम में जिस तरह आया है हम उसी तरह पढ़ेंगे, हम अपनी मर्जी नहीं करेंगे कि निकाल दें। तो एक और कर लें गर्दान। जी, एक और गर्दान कर लेते हैं। तसादमा यतसादमु, यतसादमानी, यतसादमूना, ततसादमु, ततसादमानी, यतसादमना। यहाँ पे या बोलनी है छठे सीगे में, यतसादमना, ततसादमु, ततसादमानी, ततसादमूना, ततसादमीना, ततसादमानी, ततसादमना, अतसादमु, नतसादमु। मैंने तेज तेज बोली है, लेकिन इससे भी तेज बोली जा सकती है, तो मैं चूंकि खास तौर पर आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ कि एक तो आपको समझ आए और दूसरा आप गलती ना हो, अल्लाह ना करे कि आपके बिल्कुल वज़न में बैठ ना जाए। अब आ जाते हैं फेल अम्र की तरफ, जो कि हाजिर के सीगों से बनता है। रूट है ता बाउ नून। नहीं, हम ले लेते हैं फाइल लाइम ही ले लेते हैं, कैसे करें? दोनों को मैं रख लेती हूँ सामने, रखे थे। चले, पहले हम क्या करेंगे, हाजिर के सीगों से चूंकि बनता है तो रूट सॉरी ले लें हाजिर का पहला फेल मुजारे का सीगा ततफाअलु, ततफाअलु ले लिया तो करेंगे क्या कि पहले हमने किया था कि फेल मुजारे को अखफ कर दें, कर दिया तो क्या बन गया ततफाअल। और अगर हम ता वाव नून से करें तो फिर क्या बन गया तताअवन। अलामत मुजारे हटा दीजिए तो क्या रह गया, एक ता हटा दी की जो फेल मुजारे की थी, हमने रूट उसकी बाप की ता तो रहने दी ना, तो क्या बना तफाअल। और फिर आइन वाव नून से क्या बना तावन।
پڑھا جا رہا ہے نا تو پھر ہم تیار ہیں. اگر نہیں پڑھا جائے گا پھر ہم سوچیں گے کہ اس کے لیے کیا کریں, پھر ہمیں الف لگانا پڑے گا. لیکن یہ تو پڑھا جا رہا ہے. تفاعل فعل نہیں جو ہے یہ بھی حاضر ہی کے سیغوں سے بنتا ہے. سیٹ اس کا فعل مضارع حاضر کا کیا ہوگا؟ تتفاعل. سٹیپ بنا کیا؟ سٹیپ 2 ہے فعل مضارع سے پہلے لا لگا دیں. لا تتفاعل. تتفاعل نہیں کے لیے کیا کیا؟ لا شروع میں لگایا. لا تتفاعل. پھر سٹیپ 3 فعل مضارع کو اخف کر دیں. لا تتفاعل. اینڈ ساکن ہو گیا نا. لا تتفاعل. فعل امر ہے تفاعل اور فعل نہیں ہے لا تتفاعل. اگر ہم اس کو بنائیں فعل ماضی, فعل مضارع, مصدر, ہمارا امر بھی بن گیا اور فعل نہیں بھی بن گیا تو کیا ہوگا؟ تفاعل یتفاعل تفاعلا. تفاعل لا تتفاعل. تفاخر یتفاخر تفاخرا. تفاخر لا تفاخر. لا تتفاخر لا تتفاخر. دو تا آئیں گی اس میں. اس میں تو ہم نے علامت مضارع نہیں ہٹائی نا. تو تکاثر یتکاثر تکاثرا. تکاثر لا تتکاثر. بس ایسا ہے کہ 3 حرفی مادہ آپ کے سامنے آئے تو فوراً باب سے ماضی مضارع بنا لینا, یہی آپ کی کامیابی ہے. جیسے غین میم زال, اس سے ہم بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ تغامزہ یتغامز تغامزن. تا لگائیں شروع میں اور فا کلمہ کے بعد الف لگائیں, آپ کا ماضی ہو گیا. تغامزہ علامت مضارع لگا کر یتغامزو لام کلمہ پر پیش, اور پھر مصدر بولیں گے غین میم زا سے تغامزن عین کلمہ پر پیش. معنی کیا ہے اس کا؟ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرنا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. یہ سورہ المطففین کی آیت ہے. جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے. اب دیکھ لیتے ہیں باب تفاعل سے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے کا طریقہ, اور یہ دونوں بنتے ہیں فعل مضارع کے صیغے سے. تو پہلا سٹیپ یہ ہے, یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ تمام ابواب میں اسم الفاعل, اسم المفعول, فعل امر, فعل نہیں, ماضی مجہول, مضارع مجہول, ان سب کو بنانے کے طریقے بالکل سیم ہے. سارے سٹیپس اسی طرح فالو ہوں گے. نہ بھی بتایا جائے تو میرا خیال ہے آپ کو اب ہو جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ آپ کو سلائڈ دکھانے سے پہلے آپ سے بنوا لیا کریں. ہو بھی سکتا ہے, ویسے اچھی پریکٹس ہو جائے گی آپ کی. تو ہوگا یہ کہ جب ہم نے فعل بنانا ہے اسم الفاعل تو کیا کریں گے؟ مضارع ہوا کا صیغہ لے لیں گے. یتفاعلو علامت مضارع ہٹا کر پیش والی میم لگا دیں گے. متفاعلو عین کلمہ کے نیچے زیر آئے گی, چونکہ فاعل میں عین کلمہ کے نیچے زیر ہوتی ہے. متفاعلو پہلے کیا تھا؟ متفاعلو, لیکن زیر لگا دی تو بن گیا متفاعلو. لام کلمہ پر ہم تنوین لگائیں گے, چونکہ پہلے سے مضارع تھا نا, تو لام کلمہ پر تنوین لگا دی متفاعلون, تو یہ بن گیا ہمارا اسم الفاعل.
अब इसमुल मफूल भी ऐसे ही बनेगा, बाब तफाउल का मुजारी का हुआ का सीगा ले लें, यतफाअलु, अलामत मुजारी हटाकर पेश वाली मीम लगा दें, आइन के ऊपर जबर आएगी। इसमुल फाइल में क्या था, आइन के नीचे, आइन कलिमा के नीचे जेर थी, यहाँ पे हम आइन कलिमा पर जबर लगाएंगे तो ये इसमुल मफूल बन जाएगा। आखिर में इसम है तो तनवीन आएगी, मुतफाअलुन। और ये तो आप नीचे नोट में दिया ही होता है कि आसान बात यह है कि इसमुल फाइल के आइन कलिमा की जेर जो है ना उसको जबर से बदल दें, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और आसान तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अब ऐसे करते हैं कि ये हो गया ना, तफाअला यतफाअलु, तफाउलन, तफाअल, ला ततफाअल, मुतफाइलुन, मुतफाअलुन। जो आप बनाए माजी का सीगा और पूरी तसरीफ आपके सामने आपकी जुबान से ऑटोमेटिक निकले। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं इसको प्रैक्टिस कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आदत जब आपको हो जाती है तो आप कुछ भी बनाएं, कोई भी रूट हो, ऑटोमेटिकली आपकी जुबान से इंशाल्लाह निकलेगी। तो ये हो गया। अब हम बनाएंगे माजी मजहूल बा तफाउल से। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम माजी का सीगा लेंगे। माजी का पहला सीगा क्या लिया, तफाअला, हुआ का सीगा। आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं, यानी जबर रहने देनी है, तफाअला। इससे पीछे वाले हर्फ को छोड़ना नहीं, उसको जरूर चेंज करना है। जेर हो, जबर हो, पेश हो, कुछ भी हो, आपने उसको शुरू में तो आपको मिटा के उस पर जेर लगानी पड़ेगी। अगर जेर पहले से मौजूद है तब भी हटा के लगाएं, ताकि आप पूरी तरह कॉन्शियस हो जाए कि करना क्या है। तफाइला। अब जो भी मुतहरिक हरूफ बचे हैं उन पर पेश लगा दें। तो मुतहरिक कौन से थे, ता भी था और फा भी था। अब तू फू, अलिफ के आगे नहीं पढ़ा जा रहा, तो क्या करेंगे पढ़ने के लिए, फा पर पेश है ना, उस पेश के मुताबिक हम उस पे लगाएंगे। ये सिर्फ हर हर्फ के साथ नहीं होता, चूंकि ये हरूफ इल्लत है ना, तो इसलिए अलिफ या की जगह ले लेता है, या वाव की जगह ले लेता है। ये आपस में चेंज हो गए, अलिफ, वाव और या, ये तीन हरूफ। तो ये बन जाएगा पेश के मुताबिक वाव, तुफुइला, तुफुइला। ये है फेल माजी मजहूल बाब तफाउल से। अब आ जाए कि हम मुजारी मजहूल कैसे बनाएंगे। बाब तफाउल का मुजारी का पहला सीगा ले लें, यतफाअलु। वही पहले वाली सारे आपके रूल्स हैं। आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं, यानी लाम कलिमा पर पेश रहने दें, यतफाअलु। इससे पहले हर्फ को छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर जरूर जबर आएगी, खा पहले से लगी हो, लेकिन उसको मिटाएं और दोबारा लगाएं, ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए कि फेल मुजारे मजहूल जो है ना उसके आइन कलिमा पर जबर आती है, यतफाअलु। और फिर आखिरी स्टेप क्या है, अलामत मुजारे पर पेश लगा दें, युतफाअलु। ये बन गए हमारे फेल माजी और फेल मारूफ के सॉरी फेल माजी मजहूल और फेल माजी मुजारे मजहूल, ये दोनों हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। तो हमारी तसरीफ हो गई है मुकम्मल। तफाअला, यतफाअलु, तफाउलन, तफाअल, ला ततफाअल, मुतफाइलुन, मुतफाअलुन, तुफुइला, युतफाअलु। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको दोबारा आप ये खोल के लेसन सारे ये स्लाइड्स देखिएगा और इसी पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। पहले खुद से मत लिखें, पहले इसी पे प्रैक्टिस करें। जब आप रवा हो जाए, प्रैक्टिस कुछ हो जाए और स्पीड आपकी बढ़ जाए, फिर आप दूसरे रूट्स पे जाएं। तसादमा,
यतसादमु तसादुमन तसादम ला तसादम मुतसादिमुन मुतसादमुन तुसूदिमा युतसादमु। तावना यतावनु तावुनन तावन ला ततावन मुताविनुन मुतावनुन तुउविना युतावनु तुउविना युतावनु। ये थोड़े से आपको जहाँ पे वाव बदलना है ना, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी ज्यादा जरा, ताकि फ्लुएंट हो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाब तफाउल की खुसूसियात आप देख लीजिए। दो पार्टीज, दो ग्रुप, दो लोग, दो कौमें शरीक होती हैं। इस बाब में इश्तिराक का मफहूम पाया जाता है, यानी तशारुक, किसी काम में इस तरह शरीक होना कि दोनों फाइल हों। सूरह अन्नबा की पहली आयत है अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में ये आपस में सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। एक फाइल और दूसरा मफूल नहीं है, बल्कि दोनों ही फाइल हैं, दोनों ही एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तावनु, उन्होंने एक दूसरे के साथ तावन किया। यतसाअलून मुजारे है और गायब मुज़क्कर जमा का सीगा। तावनु ये माजी है और ये जमा मुज़क्कर गायब उसका सीगा। तावनु, उन्होंने एक दूसरे से तामुन किया। फिर ये मैंने आपको मिसाल बताई कि तावन, उन्होंने एक दूसरे से तामुन किया। फिर इसके अल्फाज में एक खास अलामत है ना, अलिफ। अलिफ जो है आपने बाब मुफाला में भी देखा अलिफ है, और यहाँ भी अलिफ है, जो इन अल्फाज में इश्तराक के माना देता है, इश्तराक का माना दे रहा है। यतसाअलून। फिर ये बाब जो है इसमें मुबालिगा और शिद्दत है। आला वो बुलंद हुआ। बाब तफाउल से फिर माजी का वजन बनता है, तफाअला से ताला। आला वो बुलंद हुआ, ताला वो बहुत बुलंद हुआ। तो कुरान मजीद की भी आयत है ना, ताअल्लाहु अम्मा युश्रिकून, बहुत बुलंद व बरतर है अल्लाह उनसे जिनको ये शरीक ठहराते हैं। फिर आता है ना तबारकल्लाहु, बहुत बाबरकत है अल्लाह। और ये तबारा का जो है ना, बाराकाफ रूट से जब ये बाब तफाउल में आता है तो ये तबारक सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है, ये किसी भी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता। बहुत बाबरकत, बहुत बुलंद, बरकत में बहुत बुलंद, बहुत वसी बरकत वाला। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत है चूंकि, तो ये तबारक सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, कभी कभी ये बात जो है ना, ये इसमें इसके अफ़ाल में फिर लाजिम के मानी भी होते हैं। मसलन बादा फिर मुतद्दी है, बाब मुफाला से आता है बादा। तो जब बाब तफाउल में आ जाएगा ना ये, तो इसका जो फेल माजी है वो लाजिम का माना देगा। बादा का माना था उसने दूर किया, तबादा वो दूर हुआ, मतलब किसी और पे असर नहीं हो रहा, उसके खुद ऊपर हो रहा है। तबादा फिर लाजिम तो वही होता ना जिसका असर फाइल पर ही रहे। बादा उसमें मुतद्दी है, उसने दूर किया, ज़ाहिर किसी चीज को किया होगा तो उसका असर उस पे जा रहा है, मफूल पे जा रहा है। एक और चीज इसमें होती है कि तखयील इसकी सिफत है, वो सिफत जाहिर करना जो मौजूद ना हो, बनाना। मसलन तमारदा वो बीमार बना, वो बीमार था नहीं, उसने खुद को बीमार जाहिर किया। आप यहाँ पे ये बात नोट कीजिए कि इसमें तकल्लुफ भी है, तखयील भी है। इन दोनों में फर्क क्या हुआ?
تکلف کا مطلب ہے کہ کوئی پسندیدہ یا اچھی صفت بطور تصنع اپنے اندر پیدا کی جائے. مثلا تشجع باب تفاعل سے وہ بہادر بنا، یعنی وہ بہادر تھا نہیں لیکن اس نے ظاہر کیا کہ وہ بہادر ہے. جبکہ تخیل جو ہے نا، اس میں کسی کو دھوکہ دینے یا کسی اور مقصد کے لیے کوئی صفت ظاہر کی جاتی ہے، خواہ وہ پسندیدہ ہی کیوں نہ ہو. مثلا تمارضہ، وہ بیمار بنا. بیماری دیکھیں ہر ایک کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اس نے کسی خاص مقصد کے لیے خود کو بیمار ظاہر کیا. تو یہ باب تھا ہمارا باب تفاعل اور باب تفاعل. تو الحمدللہ کتنے باب ہو گئے ہمارے. اچھا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی باب آپ کا مکمل ہوتا جائے اس میں باب افعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل، یہی ہو گئے نا ہمارے 5 باب ہو گئے. تو ان کو آپ نے دہرانا ہے لاؤڈلی تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے. جب آپ کی گردانیں آ رہی ہیں تو آپ باب کا نام بول رہے ہیں تو ابھی اتنا آپ کے زبان پہ فلوئنٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ سب آپ نے کوشش کرنی ہے. چونکہ آپ دیکھیں ایڈوانس کورس کر رہے ہیں تو آپ کے یہ بالکل زبان پہ ہونی چاہیے بہت فلوئنٹ. تو اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. مجھے گردانیں آئیں. اتفاقی بات ہے کہ بعد میں نے پہلے کہا کہ مجھے بھیج دیجئے، لیکن کچھ مصروفیت اس طرح آ گئی کہ مجھے پھر کہنا پڑا کہ آپ انچارجز کے تھرو بھیج دیجئے. اس کا یہ ہوا کہ پھر آئی تو ہے الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے بھیجی ہیں اور کئی کی بہت اچھی بھی تھی، لیکن اتنی پریکٹس کی کمی پھر بھی لگی، لیکن بالکل ویسے درست تھی. کچھ لوگوں کی کمی تھی، کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی. جب آپ کا ایک سیگا غلط ہو جاتا ہے نا تو پھر تقریباً ساری جو ہے نا وہ گردان ہی غلط ہو جائے گی. تو اس میں ذرا تھوڑا سا خیال کیجیے گا کہ آپ پہلے سلائیڈز کو دیکھ کے ہی بولنے کی پریکٹس کریں. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بہتر ہوگا کہ سلائیڈز کو دیکھ کے بولنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا جو بھی جس روٹ سے بھی اس کو بنائیں. میں روٹ نہیں دیتی، آپ اسی کو پریکٹس کر کے نا یہی مجھے سنا دیں جو آج کی ہے، تو وہ آپ اس کو کر لیں. الحمدللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ بھلے اس کو نا ڈائریکٹ میرے نمبر پہ بھیج دیجئے، نمبر تو ہے آپ کے پاس، سب کے پاس، تو ڈائریکٹ ہی بھیج دیں. لیکن اپنا نام میرے پاس سیو تو ہے. شاید آسیہ ہیں جن کا میرے پاس نمبر سیو نہیں تھا شاید کسی بھی وجہ سے، تو وہ مجھے دوبارہ میسج کیجئے اپنے نمبر کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ آپ اس کو دہرائیے، اتنا دہرائیں کہ لوگ کہیں کیا ہو گیا بس کرو اب، لیکن آپ نہیں چھوڑیں. چونکہ اس وقت آپ اس کو کر سکیں گے. اگر آپ کہیں گے نا کہ بعد میں کسی وقت کر لیں گے، تو میرا تجربہ یہ ہے کہ جو کام رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے، وہ پھر کبھی بھی نہیں ہو پاتا. تو آپ اس کورس کے دوران ہی اس کو ساتھ کے ساتھ پریکٹس کیجئے، تاکہ اس لیے کہ لیسن تو آگے آگے آتا جائے گا نا، تو آپ پھر اس وقت دوبارہ پچھلے کو نہیں کر سکیں گے. جو آ رہا ہے اس کو اتنی پریکٹس کیجئے کہ آپ کے گروپ تک یا اگلی کلاس تک آپ اس کو اچھی طرح اس کی پریکٹس ہو جائے، آپ اس کو مکمل کر لیں گے. جی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی بینش السلام آپ علیکم. بات کیجیے. وعلیکم السلام. باجی میرا یہ کہنا تھا کہ تصریف جب ہم کرتے ہیں تو لاسٹ میں اگر میننگ کو بھی ہم رکھیں تو یہ آسانی سے ہو جائے گی، کہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ باب آنے سے کیا فرق آ رہا ہے. میرے خیال سے کیا میں سوال دوبارہ دہرا دیجیے. جب ہم تصریف کر رہے ہوتے ہیں نا تو میننگ جی ضرور رکھیں، آخر میں معنی ضرور رکھیں، یا تھوڑا سا ہم ترجمے کی طرف بھی اس کو دھیان دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ باب آنے کے بعد کیا فرق آ رہا ہے ترجمے میں. تو آپ ایسا کیجئے کہ اپنا ظاہر ہے یہ آپ کے الفاظ ہیں اردو کے ہیں، اس سے بھی سمجھ آ سکتی ہے،
اور پھر آپ معنی نکال سکتے ہیں اس سے ڈکشنری سے نکالیے اور پھر معنی اپنے پاس تو لکھیں، لیکن جب سنانے میں آپ معنی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کی وہ جو فلوئنٹ نہیں ہوں گے پھر آپ اس کو بتانے میں. لیکن یہ اچھی آپ کی سجیشن ہے کہ معنی سے کیا آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. جی سائمہ. سائمہ مسعود بات کیجئے. جی ٹیچر میں بھی یہی میننگ بھی جو بھی آپ نے فیل کروا رہی ہیں اگر وہ آپ میننگ بھی بتا دیا کریں ساتھ گردانوں میں کیا میننگ اس کا چینج آ رہا ہے، ایک دو کا بتا دیں تو آگے پھر وہ ہم اپنے پاس نوٹ کر لیں گے اور وہ گردان میں پھر ذہن میں بھی رہے گا کرتے. بالکل آپ نے درست فرمایا، بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں حلوہ پکا کے ہم آپ کو کھلا رہے ہیں تو تھوڑا سا تو آپ کا بھی بنتا ہے نا بھائی کہ اس کو ڈکشنری میں سے دیکھ لیں. ٹیچر میں کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ڈکشنری میں دیکھ رہی ہوں جو کلاس میں آپ کروا رہی ہیں نا میں صرف ان کی بات کر رہی ہوں، ویسے تو آپ صحیح کہہ رہی کوئی ہیں. بات نہیں، کلاس میں تو بہت کچھ میں کروا رہی ہوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنا اس میں وہ ہوتا ہے مواد ہوتا ہے، جتنا سب کچھ ہوتا ہے اس میں میرے لیے تھوڑا سا یہ زیادہ وہ ہو جائے گا. تو آپ بہت اچھا بہت اچھا آپ پڑھا رہی ہیں الحمدللہ، بہت کلیئر ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہت دعائیں ہیں آپ سب کے لیے کہ آپ کے لیے جی بہت ہی آسان ہو جائے آپ سب کے لیے یہ سب کچھ. تو انشاءاللہ میں بعض اوقات بولتی تو ہوں اس میں، جیسے یہ لفظ تھا شین جیم عین سے وہ بہادر بنا کہ باب میں آ کے وہ کیا ہوا، تو جس طرح تمارضا وہ بیمار بنا، تو اس طرح کچھ ساتھ آ جاتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی، لیکن آپ اس کو ڈکشنری میں ضرور دیکھیے. جی اسما مون آپ بات کیجئے. جی آجی مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے ابھی آپ نے 3 یا 4 اس کی خصوصیات بتائی ہیں باپ کی، تو ایک لفظ میں کیا یہ چاروں ایک ساتھ خصوصیات ہوتی ہیں یا ایک معنی میں ایک دفعہ ہوتی ہیں دوسرے میں دوسری خصوصیات ہوتی ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ جو خصوصیات ہوتی ہیں نا، ایک جیسے میں نے بات کی جو میں پہلی خصوصیت خاص طور پہ بولتی ہوں وہ تو باپ کے ہر لفظ میں ہوگی. جیسے تکلف ہے تو مبالغہ شدت، یہ تکلف جو ہے یہ اس باب میں ہر اس میں سیغے میں ہوگی. لیکن جو باقی میں نے بولی ہیں جس طرح اس میں تقیل ہے، اس میں بلندی اور اس کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو یہ کسی میں ہوگی کسی میں نہیں ہوگی. جیسے فعل لازم کا میں نے بتایا وہ بھی کسی میں ہوگی کسی میں نہیں ہوگی، سب میں نہیں ہوگی. تو یہ ہوتی ہے کسی کسی میں ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. یہ میں نے لفظ آپ بولے ہیں جو جن میں نہیں ہوتی. لیکن آپ اس کو جیسے کر سکتے ہیں جیسے باب افعال ہے نا، تو اس میں وہ فعل متعدی کا معنی دیتا ہے، وہ تو پکی اس کی یہ صفت ہے. پھر باب تفعیل ہے، اس میں تدریج اور شدت تھوڑی آتی ہے، یہ اس کی خاص صفت ہے. باب مفعلہ میں شراکت کا مفہوم جو ہے وہ اس کی خاص صفت ہے، اس کے ہر صیغے میں ہوگی، ہر مطلب روٹ سے جو لفظ بنے گا اس میں ہوگی. تو ایک ایک صفت ایسی ہے جو ہر لفظ میں موجود ہوگی. لیکن باقی جو میں زیادہ بتا رہی ہوں وہ بہت ریسرچ کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس لیے کہ چونکہ آپ کا یہ کورس جو ہے نا ایڈوانس کورس ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ میں آپ کو دینے کے علم دینے کی کوشش کر رہی ہوں جتنا مجھ سے پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن علم تو ایسا ہے کہ ہم صرف اس کو میں سمجھتی ہوں جو میں اس کو پڑھ رہی ہوں، جو میں ریسرچ کر رہی ہوں، اس طرح سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم بالکل کنارے پہ کھڑے ہو کے نا ایک انگلی ٹپ کر رہے ہیں. اتنا وسیع سمندر ہے، اتنا وسیع سمندر ہے، اور ہم تو بالکل کنارے پہ. تو ہے جو بھی ہم معنی کریں گے اس میں ایک صفت تو اس میں لازمی ہی اسی کو دیکھ کر ہی معنی کرتے رہیں گے. جی جی بالکل ایسا، بالکل اسی طرح معنی کریں گے. جس طرح یہ سائلون ہے نا، اس میں ایک معنی آ رہا ہے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، مطلب یہ دونوں فاعل ہیں. تو ایک معنی تو آپ کا پکا ہو گیا کہ یہ دونوں ہی ایک فاعل ایک مفعول نہیں.
جو باب مفعلہ ہے نا اس میں ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے، جبکہ یہ جو باب ہے جس میں الف آ رہا ہے یہ اس میں دونوں ہی فاعل ہیں. تو یہ آپ ذہن میں رکھ کے اس کا ترجمہ کریں گے. جیسے تداینتم، تم سب نے ایک دوسرے سے لین دین کیا، ٹھیک ہے. تو دین ہوتا ہے نا لین دین کرنا، تو اس میں تداینتم تم دونوں نے ایک دوسرے سے لین دین، تم سب نے یا جو کوئی بھی ہیں دو پارٹی ایک دوسرے سے لین دین کیا. تو میں ایسا کروں گی کہ آخر میں جو آپ کو شیٹ بناؤں سارے ابواب کی، اس میں میں کوشش کروں گی کہ ہر ایک کی جو ایک خاص صفت ہے نا صرف اسی کو میں ڈالوں گی. باقی آپ نے ڈیٹیل دیکھنی ہوگی تو پھر الگ سے اسی باب کا آپ لیسن سنیے گا یا اس میں دیکھ لیجئے گا اس کی سلائیڈز میں. تو آخری شیٹ ہماری جو ہم بریف کریں گے سب کو آخر میں کریں گے، تو اس میں آپ کو کہ کتنے حروف کا کس میں اضافہ تھا اور کیا خصوصیت تھی، اس میں ہم وہی خصوصیت رکھیں گے جو اس کے ہر لفظ میں ہی موجود ہوگی انشاءاللہ. جی سعدیہ آپ بھی بات کر لیجیے جلدی سے، 2 منٹ ہے. السلام علیکم باجی. باجی وعلیکم مجھے السلام. یہ کہنا تھا کہ جو باب وہ تھا وہ باب نام تھا اس کا، پہلا باب جو تھا تفعیل، اس میں سلب کا معنی بھی پایا جاتا ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہے کسی باب میں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں کہ کون سے باب کی بات کر رہی ہیں یہ آپ، تفعیل میں، لیکن سلب کا تفعیل معنی بھی پایا جاتا ہاں اس میں تھا ہے. جی کہ جی ٹھیک ہے. وہ جو آیت تھی حتی اذا فزع عن قلوبہم، فزع عن قلوبہم. جی اور فزیہ دوسرے میں بالکل کہہ رہی بالکل. تھی، دوسرا پوچھنا تھا آپ سے کہ باب تفعیل میں ہی میں نے جو اس کی وہ بنائی تھی فہم یفہم تفہیم فہم، تو مجھے فہم صحیح نہیں جی لگ رہا تھا، فہم نہیں ہوتا، فہم اگر ہوگا فہم نہیں، فہم جو ہے وہ آپ آرڈر دے رہے نا، جی. فہم آئے گا اس میں، اچھا اس میں ٹھیک ہے آرڈر کے لیے. جی ٹھیک جی ہے. اچھا جزاک اللہ باجی. اس لیے کہ آرڈر تقریباً ہم ہر اس میں فعل میں استعمال نہیں کر رہے نا، لیکن ہم جی نے تو رول کے مطابق بنا دیا، جو اس کا ویٹ بن رہا تھا، جو اس کا وزن بن رہا تھا، جو اس کا مولڈ تھا، اس میں ہم نے جی اس کو ڈالا روٹ کو، تو یہ لفظ سامنے ہاں آیا. جی ٹھیک ہے جی جزاک ٹھیک ہے. اللہ. جی جزاک طلعت آپ بھی بات کر لیجیے جلدی سے. جی میم یہ کہہ رہی تھی میں، یہ جو تشدید والے جو الفاظ آ رہے ہیں نا، جیسے تفعیل جس میں 2 تشدید ہو تو تفاعل. مشکل ہو رہے ہیں بولنے. ہاں ابھی تو تفاعل پڑھا، جو پہلے تفعیل سیکنڈ والا جو ہم نے پڑھا نہیں اس میں یہی تو بات ہے، اسی لیے تو آپ کو بہت بولنے کو کہا ہے کہ آپ کی زبان بھی چڑھ جائے. تو اور دوسرے ہے میں صحیح نے تو مشکل، ظاہر ہے کہ میننگ، بالکل نئے الفاظ بولنے میں مشکل ہے. جی ہاں جی، اور میں نے ڈکشنری سے اس کے میننگس بھی دیکھے تھے، جو مفاعلہ ہے نا اس کے تو دیکھ کے آپ کو جو آپ کو سینڈ کیا تھا بارک اللہ ان کے فیکم، تو میں نے، بارک اللہ. جی وہ اللہ آپ کے علم اب میں میں اور کوشش زیادہ کروں گی، اضافہ ویسے کر فرمائے. رہی ہوں. جی بالکل آمین. الحمدللہ، میں آپ نے بہت کوشش ماشاءاللہ کر رہی امپروو ہوں. کیا ہے. جی چلے الحمدللہ. تھینکس، جزاک ٹھیک اللہ ہے. خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.